بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما كثيرا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسباق نوحمید چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ پہنچا ہے یہاں تک. وبدا کے جمع باعتبار معنی بردو نوست. آج یہاں سے پڑھنا ہے. وبدا کے جمع باعتبار معنی بردو نوست جمع قلت و جمع کثرت. جمع قلت آت کے بر کم از دہ اطلاق کنند. جمع قلت آت کے بر کم از دہ اطلاق کنند. و آرا چہار بناست. افعل مثل اقلب وافعال اقوال وافعلة مثل عوینة وفعلة غلمة. ودو جمع تصحیح بے الف ولام یعنی مسلمون والمسلمات. وجمع کثرت آت کے بر دہ و بیشتر از دہ اطلاق کنند. و ابنیائے ہرچ غیر ازی شخص بناست. اس سے پہلے جمع کی تقسیم جو مذکور ہوئی وہ باعتبار لفظ تھی. یعنی اس سے پہلے جو جمع کی تقسیم کی گئی ہے، جمع کو جو بانٹا گیا ہے وہ لفظ کے اعتبار سے. اب مصنف باعتبار معنی جو ہے اس کی تقسیم کر رہے ہیں، جمع کی تقسیم کر رہے ہیں. پس جمع باعتبار معنی سبق سنیں. پس جمع باعتبار معنی ابدا کر تو جان کے جمع باعتبار معنی بردو نوست. جمع باعتبار معنی یعنی جمع معنی کے اعتبار سے دو قسم پر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس اعتبار سے کہ جمع کسی خاص تعداد پر بولی جاتی ہے یا بغیر کسی تعین عدد کے. یعنی اس اعتبار سے کہ جمع کسی خاص تعداد پر بولی جاتی ہے یا بغیر کسی تعین عدد کے. دو قسم پر ہے. ایک قسم ہے جمع قلت اور ایک قسم ہے جمع کثرت. جمع قلت کو جمع قلت کیوں کہتے ہیں، جمع کثرت کو جمع کثرت کیوں کہتے ہیں، آج جو ہے اس کا ذکر کیا جائے گا. جمع قلت کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے کتنے اوزان ہیں. پھر جمع کثرت کا اطلاق کتنی باتوں پر ہوتا ہے. تو معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں. جمع باعتبار معنی یعنی معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں. یعنی اس اعتبار سے کہ جمع کسی خاص تعداد پر بولی جاتی ہے یا بغیر کسی تعین عدد کے. اس اعتبار سے دو قسم پر ہے. کس کی؟ جمع کی. ایک ہے جمع قلت اور ایک ہے جمع کثرت. اب جمع قلت کی پہلے تعریف سنیں آپ. جمع قلت آست کے برکم از دہ اطلاق کنند. جمع قلت کی تعریف یہ ہے کہ جمع قلت وہ ہے کہ برکم کہ برکم از دہ کہ 10 سے کم پر اطلاق کنند اطلاق کریں. کیا مطلب؟ یعنی جمع قلت وہ ہے کہ جس کو 10 سے کم پر اسے بولا جائے. یعنی جمع قلت نام ہے اس کا کہ 10 سے کم پر اس کا اطلاق کیا جائے. یعنی 10 سے کم پر اس کے بارے میں بولا جائے. 10 سے کم اس کا معنی سمجھا جائے. جمع قلت کسے کہتے ہیں؟ جمع قلت وہ ہے کہ جب اس کا ذکر ہو تو 10 سے کم اس کا معنی آپ سمجھیں. اس کا معنی 10 سے کم ہے. یعنی 3 سے لے کر 9 تک. 3 سے لے کر 9 تک. وہ آرا چہار بناست اور اس کے 4 وزن ہیں.
یعنی جمع قلت کی دو قسمیں ہیں. جمع قلت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے جمع مکسر اور ایک ہے جمع تصحیح. یہاں کہہ رہے ہیں کہ جمع قلت آنکھ کے برقہ مزدہ اطلاق کنند. جمع قلت وہ ہے کہ 10 سے کم پر اطلاق کریں، یعنی اس کے بارے میں 10 سے اس پر جو ہے 10 سے کم پر اطلاق کریں. کہ جمع قلت وہ ہے کہ 10 سے کم پر اطلاق کریں، یعنی جب وہ بندہ جمع قلت جب بولی جائے تو اس کا معنی 10 سے کم آپ سمجھیں، یعنی 3 سے لے کر 9 تک. 3 سے لے کر 9 تک یہ مصنف نے ذکر کیا ہے، لیکن شرح جامی اور رضی وغیرہ ان میں جو ہے جمع قلت کا اطلاق یعنی 9 سے زیادہ تک بھی اطلاق کیا گیا ہے. اس کا 9 سے زیادہ تک بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے. لیکن بہرحال جمع قلت چونکہ قلت کا معنی دیتا ہے، یہ کم کا معنی دیتا ہے، یہ جمع ہے لیکن کم کا معنی دیتا ہے، یہ اس لیے یہ اپنی کسی نہ کسی خصوصیات کی وجہ سے قلت کا معنی ہے اور جمع کا معنی اس میں ہے لیکن کم کا معنی ہے، اس لیے اسے جمع قلت کہا جاتا ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے جمع قلت کو جمع قلت کیوں کہا جاتا ہے تو باعتبار کثرت کے اس میں جو ہے کم کا معنی پایا جاتا ہے، معنی میں اس کے معنی میں کمی ہوتی ہے، اس لیے اسے جمع قلت کہا جاتا ہے. اور جمع قلت کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع مکسر اور ایک جمع سالم، یعنی جمع تصحیح جمع سالم. وآرا چہار بناست، یعنی جمع قلت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع مکسر اور ایک ہے جمع تصحیح. تو جمع قلت کی دو قسمیں ہیں، تو پہلی قسم کے 4 وزن ہیں. وآرا چہار بناست اور اس کے 4 وزن ہیں، اس کے 4 وزن ہیں. کس کے؟ یعنی جمع قلت کی جو پہلی قسم ہے کون؟ جمع مکسر، اس کے 4 وزن ہیں، اس کے 4 وزن ہیں. کون کون؟ افعل، پہلا وزن کیا ہے؟ افعل. افعل مثل، جیسے اس کی مثال سمجھیں، جیسے اقلبن. اقلبن، اقلبن کس کی جمع ہے؟ یہ کلبن کی جمع ہے. کلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتا. دوسری مثال سنیں آپ جمع مکسر کی، افعالن ہے. افعالن جمع مکسر کا دوسرا وزن کیا ہے؟ افعالن. اور افعالن کے مثال کیا ہے؟ جیسے اقوالن. اقوالن یہ کس کی جمع ہے؟ قول کی جمع ہے. اس کے بعد افعلتن. افعلتن اس کی مثال کیا ہے؟ آوینتن. آوینتن. اور یہ آوینا جو ہے کس کی جمع ہے؟ آوان کی جمع ہے. آوان. آوان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میانہ سال. درمیانہ سال کا آوان بولتے ہیں. اس کے بعد فعلتن، ایک وزن کیا ہے جمع مکسر کا؟ فعلتن. اس کی مثال دیکھیں آپ، غلمتن. غلمتن یہ جمع کس کے؟ غلام کی. جمع کس کے ہے؟ غلام کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمع کے جو ہے معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. اور جمع قلت اسے کہتے ہیں کہ جب جمع قلت کا لفظ آئے یا صیغہ آئے تو 10 سے کم اس کا معنی سمجھا جائے، یعنی 3 سے لے کر 9 تک. اور جمع قلت جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، یعنی جمع قلت کی بھی 2 قسمیں ہیں. جمع قلت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع مکسر اور ایک ہے جمع سالم. اور جمع مکسر کے 4 وزن ہیں. جمع مکسر کے 4 وزن ہیں. پہلے وزن کا نام کیا ہے؟ افعلن. دوسرے وزن کا نام افعالن. تیسرے وزن کا نام اقوالن. اور چوتھے وزن کا نام افعلتن. تو یہ 4 وزن جو ہے کس کے ہیں؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے کس کے وزن یہ ہے؟ جمع مکسر کے وزن ہے. جمع مکسر کے وزن ہے. تو
اب یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمع قلت کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر کیا؟ یعنی جس واحد وہ جمع کہ واحد کا وزن جو ہے اس میں باقی نہ رہے، اسی لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں افعول، افعول، اس کی مثال آپ دیکھیں، اقلبن، یہ قلب کی جمع ہے، قلبن کا معنی کتا، تو اقلبن جب بولا جائے گا، اقلبن جب آپ کے سامنے بولا جائے گا تو آپ جو ہیں 3 سے لے کر 9 ہی تک کتا سمجھ سکتے ہیں، 3 سے لے کر 9 کتے، یعنی یہاں 9 کی تعداد نہیں ہے، 9 کی تعداد یہاں 9 کی عربی یہاں پر نہیں ہے، لیکن آپ کا ذہن ہے جب اقلبن بولا جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ افعولن کے وزن پر ہے۔ کس کے وزن پر ہے؟ افعولن کے وزن پر ہے، اور افعولن جو ہے یہ جمع قلت ہے، جمع قلت ہے، جمع قلت ہے، اور جمع قلت کی جو پہلی قسم ہے جمع مکسر، وہی جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کا پہلا وزن کیا آتا ہے؟ افعولن ہے، اور افعولن کے وزن پر اقلبن ہے۔ تو اقلبن کا معنی کیا ہوا؟ 3 سے لے کر 9 تک کتے جو ہوتے ہیں، جب اقلبن آپ کے سامنے بولا جائے گا تو آپ 3 سے لے کر 9 کتے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کا ذہن 3 سے لے کر 9 کتے سمجھیں گے، اس سے کثرت پہ نہیں بولا جائے گا، لیکن ہاں شرجامی وغیرہ اور رضی وغیرہ میں جو ہے اس سے زیادہ تر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں نومیر، اس کے بارے میں سمجھیں، اس میں کیا کہا گیا ہے، یعنی تو یہ جمع ہے، اقلبن کیا ہے؟ اقلبن یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ قلبن کی جمع ہے، قلبن کی جمع ہے۔ کون جمع ہے یہ؟ جمع کثرت ہے، جمع قلت؟ جمع قلت ہے۔ جمع قلت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 3 سے لے کر ہم 9 ہی کتا سمجھیں گے، 3 سے لے کر 9 کتے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمع قلت ہے، اور جمع قلت کی جو 2 قسمیں ہیں اس میں سے پہلی قسم جمع مکسر کا یہ پہلا وزن ہے، جمع مکسر کا یہ پہلے وزن پر پہلی مثال ہے۔ یہ افعول جمع مکسر کا پہلا وزن ہے، جمع مکسر کے 4 وزن ہیں، پہلا وزن افعول ہے، اور افعول کے وزن پر یہ اقلبن ہے، اور اقلبن کا معنی چاہے 3 ہو یا 9 ہو، یعنی 3 سے 9 تک ہی جو کتے ہوتے ہیں آپ کا ذہن مانے گا، آپ اسے کہیں گے نہیں، لیکن آپ جو ہے سوچیں گے کہ 3 سے 9 تک ہی کتوں کا تصور کر سکتے ہیں۔ بہرحال جمع مکسر کا دوسرا وزن ہے افعال۔ کیا ہے؟ افعال، 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 اس کی مثال کیا ہے؟ اقوال، یہ کس کی جمع ہے؟ قول کی جمع ہے، قول کے معنی بات، اقوال کے معنی بہت ساری باتیں، اقلبن کا معنی بہت سارے کتے، بہت سارے کتے، کتنے کتے؟ یعنی 3 سے لے کر 9 تک، یعنی بہت سارے کتے، بہت سارے کتے مطلب بہت سارے کتے، یہ نہیں بہت سارے کتے۔ بولنے کا انداز دیکھیں، آپ تیور دیکھیں، جب اقلبن آپ کے سامنے بولا جائے گا، اقلبن کل بھی بولا جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا ایک کتا یا کوئی کتا، لیکن اقلبن بولا جائے گا فوراً آپ سمجھیں گے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں اور عربی قواعد سے واقف ہیں، فوراً آپ کا ذہن کہے گا نہیں اقلبن کہا جا رہا ہے، اقلبن یعنی بہت سارے کتے، بہت کتے، ایک ہے بہت کتے اور ایک ہے بہت سارے کتے۔ بہت کتے یعنی 3 سے لے کر 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک، یعنی کم تعداد ہونی چاہیے۔ 3 سے لے کر 9 تک کہنے کا مطلب یہ ہے 3 سے لے کر 9 تک سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے 3 سے لے کر 9 تک یعنی کم تعداد ہو، کتے کی تعداد کم ہو، بہت کتے، ایک بہت کتے، بہت سارے کتے، یعنی 3 سے لے کر 9 تک، یعنی تعداد میں جو ہے کم ہے، تو وہاں پر اقلبن کہا جائے گا۔ اگر تعداد میں بہت زیادہ ہے، اگر بہت سارے کتے ہیں تو اس کو جمع کثرت کسرے کا استعمال کریں گے وہاں پر، لیکن مطلب 3 سے لے کر 9 تک ہے یعنی گنتی کے اعتبار سے ہے، 3 سے لے کر 9 تک ہے گنتی کے اعتبار سے، تو پھر وہاں اقلبن بولا جائے گا، تو یہاں جمع قلت سمجھا جائے گا۔
سمجھی جائے گی. افعالن، افعالن اقوالن، قول کی جمع اقوال. اقوال بہت ساری باتیں، اقوال بہت باتیں، بہت ساری باتیں. تو اقوال جب بھی بولا جائے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، اچھا بہت باتیں، بہت باتیں. یعنی اب یہاں گنتی نہیں کرنی ہے آپ کو، 3 سے لے کر 9 تک باتیں، کیونکہ بات میں گنتی نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ کا ذہن کہے گا اچھا زیادہ باتیں نہیں، بہت ساری، بہت باتیں ہیں لیکن بہت ساری باتیں نہیں ہیں. تو آپ کا ذہن کہے گا اچھا یہ جو ہے جمع مکسر جمع قلت کی جمع قلت کی جو پہلی قسم جمع مکسر ہے اس کا دوسرا وزن جو ہے افعال ہے، اور اسی کی مثال یہ اقوال ہے. بہت بات ہے لیکن بہت ساری باتیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ جمع ہے لیکن جمع قلت ہے. یہ یعنی اس میں قلت کا معنی پایا جا رہا ہے. اقوال میں قلت کا معنی، کام کا معنی پایا جا رہا ہے. تیسری مثال ہے افعلتن. اس کی مثال کیا ہے؟ آوینتن. آوینتن یہ کس کی جمع ہے؟ اوان کی جمع ہے. اور آوینتن کے معنی درمیانہ سال، درمیانہ سال. اوان کا معنی تھا درمیانہ سال. اب آوینتن بہت سارے درمیانہ سال، بہت درمیانہ سال. یعنی سال برس بہت ہے لیکن بہت نہیں ہے، بہت نہیں ہے. یعنی اس میں جمع کا معنی ہے لیکن قلت کا ہے، کثرت کا نہیں ہے. اس کے بعد ایک ہے جمع قلت. جمع قلت کے مقصر کا چوتھا وزن فعلتن ہے. فعلتن اس کی مثال دیکھنا ہے غلمتن. غلمتن یہ جمع کس کے ہے؟ غلام کی، غلام کی. تو غلمتن جیسے ہی بولا جائے گا ویسے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، اچھا غلمتن جو ہے یہ جمع مکسر جو ہے، جمع قلت والا جو جمع مکسر کا یہ چوتھا وزن ہے، یہ چوتھا وزن ہے. تو غلمتن کے معنی بہت غلام، بہت غلام. یعنی 3 سے لے کر 9 تک ہی غلام ہو سکتے ہیں، یعنی تعداد کے اعتبار سے کم ہو. 3 سے لے کر 9 تک کا مطلب یہ ہوا کہ تعداد کے اعتبار سے کم ہو، جمع ہو مگر کم ہو. تو اس کو کیا بولیں گے؟ غلما بولیں گے. تو یہاں بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں معنی کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع قلت، ایک جمع کثرت. اگر ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو معنی کے اعتبار سے اس میں تعداد کم ہے، معنی کے اعتبار سے اس میں تعداد کم ہے یا تعداد کے اعتبار سے وہ کم ہے، معنی کے اعتبار سے اس میں تعداد بھی کم ہے اور تعداد کے اعتبار سے بھی وہ کم ہے، تو وہاں پر جمع قلت بولیں گے ہم. اگر معنی کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ ہے اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے تو وہاں جمع کثرت کا اطلاق ہوگا. تو جمع قلت کی 2 قسمیں ہوگی، ایک جمع مکسر اور جمع مکسر کے 4 اوزان. پہلا وزن افعل، اس کی مثال دیکھیں اقلبن. دوسرا وزن افعال، اس کی مثال دیکھیں اقوال. تیسرا وزن افعلتن، اس کی مثال دیکھیں افعلتن عاونتن. چوتھا وزن فعلتن، اس کی مثال دیکھیں غلمتن. یعنی جمع قلت کی 2 قسمیں جو ہے جمع مکسر اور جمع سالم. جمع مکسر کے 4 اوزان افعل، افعال، اقوال، افعلتن اور فعلتن. چلیے، اور جمع قلت کی دوسری قسم کیا ہے؟ جمع تصحیح ہے. جمع تصحیح ہے. جمع قلت کی دوسری قسم جمع تصحیح ہے. جمع تصحیح کیا کہتے ہیں؟ وہ 2 جمع تصحیح بے الف لام. اور دوسری قسم کیا ہے؟ جمع تصحیح ہے، یعنی بغیر الف لام کے ہو، بغیر الف اور لام کے ہو، یعنی مسلمون والمسلمات. کیا مطلب؟ یعنی جمع قلت کی جو دوسری قسم ہے وہ جمع تصحیح ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، حالت رفعی اور حالت نصبی. وہ 2 جمع تصحیح. اور جمع قلت کی دوسری قسم کیا ہے؟ جمع تصحیح ہے، جو بغیر الف اور لام کے ہو، بغیر الف اور لام کے ہو. یا پھر اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں، جمع قلت کی دوسری قسم جمع تصحیح ہے، اور 2 جمع تصحیح، اور 2 جمع تصحیح بغیر الف اور لام کے. یعنی
جمع تصحیح کی دونوں قسمیں، جمع تصحیح کی دونوں قسمیں بغیر الف اور لام کے ہوں، بغیر الف اور لام کے ہوں، تب یہاں جمع قلت کا معنی پایا جائے گا. یعنی جمع تصحیح کی دونوں قسمیں، کیا مطلب دونوں قسمیں؟ حالت رفعی والی بھی قسمیں اور حالت نصبی والی بھی قسمیں. یہ دونوں قسمیں اگر الف اور لام سے الگ ہیں تب یہاں جمع قلت کا معنی پایا جائے گا. تب یہاں جمع قلت کا معنی پایا جائے گا. تب یہاں قلت کا معنی جمع ہوگا اور قلت کا معنی پائے گا. جیسے مسلمون و مسلمات، تو یہاں قلت کا معنی پایا جائے گا. لیکن اگر اس پر الف لام داخل ہو جائے، اس پر الف لام داخل ہو جائے، کہہ رہے ہیں کہ جمع قلت کی دوسری قسم کیا ہے؟ جمع تصحیح ہے. اور جمع تصحیح کی دونوں قسمیں بغیر الف لام کے ہو تب یہاں جمع قلت کا معنی پایا جائے گا. جیسے مسلمون و مسلمات، یہاں جمع قلت کا معنی پایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام سے یہ الگ ہے. لیکن اگر ان دونوں پر الف لام داخل ہو جائیں، کریں گے جب ان پر الف لام اگر داخل ہو جائے تو اگر الف لام جن سے کہو گا تو جن سے مراد ہوگی، اور اگر الف لام استغراق کا ہوگا تو تمام افراد مقصود ہوں گے. جیسے آیت ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو یہاں پر اب جمع قلت کا معنی نہیں ہے، جمع قلت کا معنی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام داخل ہو گئے ہیں. آیت میں الف لام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ آیت میں کیا ہے؟ ان المسلمین الف لام دیکھیں آپ. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو الف لام داخل ہونے کی وجہ سے جمع قلت کا معنی یہاں پر نہیں ہے. لیکن اگر الف لام نہیں رہے گا تو جمع قلت کا معنی ہوگا. جیسے مسلمون و مسلمات، یہاں جمع قلت کا معنی پایا جا رہا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جمع جو ہے معنی کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، ایک جمع قلت اور جمع کثرت. اور جمع قلت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جمع مکسر اور ایک جمع سالم. اور جمع مکسر کے 4 وزن ہیں، جمع مکسر کے 4 وزن ہیں. اور جمع سالم جو ہے، جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں. جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، ایک حالت رفعی ہے اور ایک حالت نصبی ہے. دونوں اگر الف لام سے جدا ہیں، الف لام اس میں نہیں ہے، تب وہ جمع قلت کا معنی ہوگا. اور اگر الف لام ہے تو پھر معنی بدل جائے گا. تو یہ قلت کی بحث تھی. اور جمع کثرت آست کے بردہ اور بیشتر از اطلاق کنند و ابن ہر سے غیر عظیم شخص بناست. جمع کثرت کی تعریف سنیں آپ. جمع کثرت وہ ہے کہ 10 پر یا 10 سے زیادہ پر اطلاق کرے. یعنی جمع کثرت جیسے ہی بولا جائے گا ویسے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اچھا 10 اس کا معنی 10 لیا جائے یا پھر 10 سے زیادہ لیا جائے. لیکن شرح جامی اور رضوی وغیرہ میں جو ہے 11 اور 11 سے زیادہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. 11 اور 11 سے زیادہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے. بہرحال جمع کثرت چونکہ اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے اس لیے اسے جمع کثرت کہا جاتا ہے. اور جمع کثرت وہ ہے کہ 10 پر یا 10 سے زیادہ پر اطلاق کریں. یعنی 10 پر اس کا معنی سمجھا جائے، اس کا معنی جو اس کے بارے میں اسے 10 پر اطلاق کریں یا 10 سے زیادہ چیزوں پر اطلاق کریں. یعنی اس کا معنی 10 کا نکالیں آپ یا 10 سے زیادہ کا نکالیں آپ. وَأَبْنِعَ ہر سے غیر عظیم شخص بنا است، اور اس کے اوزان جو کچھ وَأَبْنِعَ ہر سے غیر عظیم شخص بنا است، اور اس کے اوزان، کس کے اوزان؟ جمع کثرت کے اوزان جو کچھ ہے غیر عظیم شخص بنا است، ان 6 وزن کے علاوہ ہے. وَأَبْنِعَ اور اس کے اوزان ہر سے جو کچھ ہے غیر عظیم شخص بنا است، ان 6 وزن کے علاوہ ہے. کون 6 وزن کے علاوہ ہے؟ جمع قلت کے کل 6 وزن ہیں،
جمع قلت کی کل کتنے وزن ہوئے؟ 6 وزن ہوئے. تو ان 6 وزن کے علاوہ جو کچھ ان 6 وزن کے علاوہ جو اوزان ہے وہ کس کے ہیں؟ جمع کثرت کے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں وہ ابنیا اور اس کے اوزان جو کچھ ہے ان 6 وزن کے علاوہ ہے.